جی السلام علیکم۔ آج کی قسط بہت زبردست ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ سبسکرائب لازمی کریں، لائک اور کمنٹ بھر بھر کر آنے چاہیے۔ اگلی قسط کے لیے اچھے سے کمنٹ اور لائکس کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، جو کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، تو مجھے پہلے کی طرح سپورٹ کریں تاکہ میں مزید زبردست آپ سب کے لیے لا سکوں۔ آج کی قسط کے 2 پارٹس ہوں گے۔ نور داؤد سے ناراض، خادم کو زخمی کس نے کیا؟ گھر میں مصروفیات کی وجہ سے مکمل ایپیسوڈ نہیں لکھ پائی، تو اس لیے میں نے یہی سوچا کہ ایپیسوڈ کو 2 پارٹس میں اپلوڈ کر دیتی ہوں، تو لوگ بہت ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہی سوچا کہ میں اب 1 پارٹ اپلوڈ کر دیتی ہوں اور رات میں انشاءاللہ 2nd پارٹ بھی اپلوڈ کر دوں گی۔ تو ایپیسوڈ کو اب کرتے ہیں سٹارٹ۔ عشق کی آوارگی از قلم ضحیٰ شاہ، قسط نمبر 13۔ تقریباً شام کے قریب داؤد کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے پہلو میں لیٹی نورے کو غور سے دیکھا، جو اس کی قربت پانے کے بعد سرخ بدن لیے مدہوش پڑی تھی۔ ذرا سا کچھ کر لو نا تو میڈم کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر نورے کو دیکھ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اپنے سکون کو نیند کے آغوش میں دیکھ اس کو سکون مل رہا تھا۔ جانا، بس کچھ دن، پھر تمہیں لے جاؤں گا یہاں سے، پھر دیکھتا تمہارا باپ کیسے روک سکتا ہے۔ اپنے دماغ میں پلان بناتے داؤد نے نورے کے لبوں کو اپنی قید میں لیا اور شدت سے چومنے لگا۔ وہ جو نیند میں مدہوش تھی، اپنے رکتے سانس کی وجہ سے فوراً آنکھیں کھول گئی۔ داؤد کو اپنے لبوں پر جھکے پا کر اس کو غصہ آیا تھا، مگر کر کچھ نہ سکی۔ سانس رکنے کے باعث اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ نورے کی رکتی سانس دیکھ داؤد دور ہوا۔ داؤد کے دور ہوتے نورے نے لمبا سانس لیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اب تو کر لیا نا میرے جسم کو استعمال، اب مجھے گھر چھوڑ آئیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ پتہ نہیں میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ نورے، بس کرو، تھوڑا سا ہی تو کیا ہے۔ تم تو ایسے غصہ کر رہی جیسے میں نے تو 7-8 ٹرائی کی ہوں۔ 2 دفعہ تو مشکل سے کیا، پلیز مجھے گھر جانا ہے۔ نورے جانا، ناراض ہو گئی ہو اپنے داؤد سے؟ نورے، بتاؤ نا۔ نورے کے خاموش ہونے پر داؤد نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں ہوں میں ناراض، کہا نا۔ نہیں، کیونکہ آپ میرے کچھ نہیں لگتے جو میں آپ سے ناراض ہوں۔ اب سنجیدہ ہونے کی باری داؤد کی تھی، کیونکہ اسے نورے کی بات بالکل پسند نہ آئی تھی۔ غصے سے اس نے اٹھ کر بیٹھتے نورے کی دھڑکن پر اپنے ہاتھ سے دباؤ دیا۔ آہ! نورے کی سسکی نکلی تھی۔ پہلے داؤد کی قربت پر اس کا جسم سرخ تھا اور اسے اپنی گہرائیوں میں شدید درد محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے داؤد کے ہاتھ کو پیچھے کرتے دوسری جانب چہرہ کر دیا، جس سے اس کی پیٹھ داؤد کی جانب ہو گئی۔ نورے کی یہ حرکت دیکھ داؤد، جو اسے گھور رہا تھا، ایک دم قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس پر ناراضگی ظاہر کر رہی ہے۔ اس نے نورے کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ آہ! داؤد کا ہاتھ نورے کی گہرائیوں سے ٹکرانے پر نورے نے سسکی بھری اور سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ نورے کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ نورے جانا، زیادہ درد ہو رہی ہے؟ نورے نے اس بات میں سر ہلایا، جس پر داؤد اسے نہانے کا کہتے باہر چلا گیا۔ نورے کو ناراضگی کے باوجود داؤد نے زبردستی کھانا کھلایا اور اسے گھر چھوڑنے کے لیے نکل پڑا۔ نورے سے پورے راستے اس نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن نورے نے تو اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ حیرت تو اسے تب ہوئی جب اس کے غصے پر بھی نورے نظریں جھکا گئی اور کچھ نہ بولی۔ یہاں تک کہ داؤد کے ہاتھ پکڑنے پر بھی وہ چپ بیٹھی رہی۔ نورے، مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مجھے اگنور کر رہی ہو؟ نورے، نورے ادھر دیکھو میری طرف۔ نورے، کیا ہے؟ اب تو آپ کی بات مان رہی ہوں، اب کیا مسئلہ ہے؟ جب نہیں مانتی تھی تب بھی آپ کو غصہ آتا تھا، اب جب مان رہی ہوں تو خوش ہونا۔ نورے، تم میری محبت کو ٹھکرا رہی ہو، یہ محبت نہیں ہے، سنا آپ نے؟ بس ہوس ہے۔
نورے بس، تم میری پاکیزہ محبت کو ہوس کا نام دے رہی ہو۔ داؤد غصے سے دھاڑا جس پر نورے کانپی تھی، لیکن خود کو کنٹرول کرنے کے لیے داؤد نے نورے کے لبوں کو نشانہ بنایا اور خود کو کافی ریلیکس کرنے کے بعد اسے چھوڑا۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ایسے میرے دل میں محبت جگا سکتے ہیں، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ میرے جسم کو تو نوچ سکتے ہیں، لیکن میری روح تک کی رسائی آپ کو نہیں ملے گی۔ نورے کی بات پر داؤد خاموش ہوا تھا اور گاڑی دوبارہ چلاتے نورے کے گھر کے سامنے روک دی۔ نورے کے جانے کا یقین کرتے داؤد واپس چلا گیا۔ آج وہ جتنا خوش ہوا تھا اتنا ہی نورے نے آج اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ گھر داخل ہوتے نورے مرے قدموں سے چلتی اندر آئی۔ اس کے آتے ہی خادم جو آج جلدی گھر آیا تھا دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ نورے کہاں تھی تم؟ کب سے ہم دونوں تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بابا وہ کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نورے بتاؤ کیا ہوا؟ بابا میری جان چھڑوا دیں اس سے پلیز بابا۔ نورے بس کچھ دن میں تمہاری جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ نہیں وہ میرے ساتھ زبردستی بابا، وہ انسان بہت برا ہے۔ نورے کے رونے میں مزید روانی آئی، جس پر خادم نے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ بس نورے اب تم یوں رو نہیں، میں کرتا کچھ، تم کمرے میں جا کر آرام کرو۔ ان کی بات پر نورے کمرے میں چلی گئی۔ روتے روتے وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح اس کی آنکھ خالدہ کے شور مچانے سے کھلی، جو نورے کے کمرے میں کھڑی چیخ رہی تھی۔ اٹھ نورے، دیکھ اس نام نہاد تیرے عاشق نے تیرے باپ کے ساتھ کیا کیا۔ اس نے ذرا ان کی عمر کا لحاظ نہ کیا۔ ان کی بات سن نورے کی ساری نیند اڑ گئی۔ ماما کیا ہوا بابا کو؟ جا کے دیکھ اپنے باپ کا حال جو اس نے کیا ہے۔ ان کی بات سن نورے نیچے بھاگی۔ کمرے میں داخل ہوتے نورے کو اپنا باپ زخمی حالت میں ملا، جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ پر بھی، اور باقی تھوڑے تھوڑے نیل کے نشان بھی جسم پر تھے۔ نورے دوڑتی ان کے پاس جا بیٹھی۔ بابا یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ نورے اس داؤد نے کیا ہے یہ سب، پیچھے سے خالدہ بولی، جس پر اس نے حیران ہوتے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ ہاں نورے، داؤد نے کیا یہ سب، پر کیوں بابا؟ نورے میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن مجبور ہو گیا ہوں۔ کل رات میں داؤد کے آگے ہاتھ جوڑنے گیا تھا کہ میری نورے کو ان سب میں نہ گھسیٹو۔ ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے تو اسے پیار سے سمجھانا چاہا، کیا کروں بیٹی کا باپ جو ٹھہرا، لیکن داؤد نے تو الٹا میرے ہی ساتھ بدتمیزی شروع کر دی اور حد کر دی، میرے سر پر واس اٹھا کر مارا۔ وہ تو شکر میں بچ نکلا، ورنہ شاید آج زندہ نہ ہوتا۔ اللہ نہ کرے بابا آپ کو کچھ ہو، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور بابا آئندہ آپ نہیں جائیں گے، ان کے آگے ہاتھ جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نورے روتے روتے ان کے گلے لگ گئی۔ یہ دیکھ خالدہ اور خادم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ داؤد جو نورے کو منانے آج دوبارہ آنے کا سوچ رہا تھا، اس کے لیے بوکے لیتے داؤد نے کیک لیا اور نورے کے گھر جا پہنچا۔ خالدہ کے دروازہ کھولنے پر داؤد بدمزہ ہوا، لیکن پھر گھر کے اندر ہی آ گیا۔ لگتا سسر صاحب آج گھر ہی ہیں۔ داؤد چلتا ہوا اندر کی اور بڑھا، جہاں اسے نورے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی ملی۔ داؤد کو دیکھ خادم کا حلق تک کڑوا ہوا اور نورے تو غصے سے کھول اٹھی۔ داؤد کے قریب جاتے اس نے داؤد کو گریبان سے پکڑا۔ سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے خود کو؟ آپ کو لگتا ہے آپ جو مرضی کرتے پھریں گے؟ میرے بابا کو مارنے کی ہمت کیسے کی آپ نے؟ نورے داؤد پر چڑھ دوڑی تھی۔ خادم کو تو مانو جیسے کسی نے خوشی کی خبر دے دی ہو۔ نورے کے انداز پر تو خادم خوشی ہو گیا تھا۔ نورے، داؤد نے گھور کر نورے کو دیکھا تھا۔ یہ کس لہجے میں تم میرے ساتھ بات کر رہی ہو؟ اسی لہجے میں جس میں آپ نے میرے بابا کے ساتھ کی۔ نورے میری بیٹی چھوڑ دو، اسے جانے دو، خادم اگلا وار کرتے بولا۔ نہیں بابا، میرے ساتھ تو جو کیا انہوں نے میں نے برداشت کر لیا، لیکن آپ کے ساتھ یہ سب کرنے کی ہمت کیسے کی انہوں نے؟ نورے کے بولنے پر داؤد کو سارا ماجرا سمجھ آیا کہ خادم اپنے حلیے کا سارا الزام داؤد پر لگا چکا ہے۔ اوہ، تو تم نے نورے کو بھڑکایا ہے؟ تجھے لگتا ہے کہ تو نورے کو میرے خلاف کر کے یہ سب کر لے گا؟ تو یہ صرف تیری سوچ ہے۔
جاری ہے. امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اور کوشش کروں گی کہ رات 12 بجے سے پہلے ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں اس کے سیکنڈ پارٹ کو. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھا کریں. سب کے لیے دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کو. اللہ پاک سب کو کامیاب کرے.